بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک کے قرآن سورہ نساء آیت نمبر 142 اور 143 تلاوت کی ہے. انشاءاللہ انہی آیات کے موضوع پر آج گفتگو ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے مولا جو میں بیان کروں، جو آپ سنیں، اللہ پاک ہمیں سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک جسم بنایا ہے اور اس جسم کے اندر اللہ پاک نے ایک روح رکھی ہے. اب وہ جو روح اللہ پاک نے ڈالی ہے نا، وہ اصل چیز ہے. ایسے کہہ لیں کہ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، ہماری زبان بول رہی ہے، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری ٹانگیں چل رہی ہیں، یہ تب تک ہے جب تک روح ہے. اور جس دن روح ختم ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، نہ ہاتھ پکڑیں گے، نہ زبان بولے گی، نہ آنکھیں دیکھیں گی، نہ کان سنیں گے، نہ پاؤں چلیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح اصل ہے اور یہ جسم اس کی فرع ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، نماز ہے نا، نماز، اس نماز کا ایک جسم ہے. نماز کا جسم ہے قیام کرنا، نماز کا جسم ہے رکوع کرنا، نماز کا جسم ہے سجدہ کرنا، اور نماز کا جسم ہے تشہد بیٹھنا. یہ سب نماز کا جسم ہے اور ایک نماز کی روح ہے. اور وہ روح کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنا. کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر، رکوع میں ہے تو اللہ کا ذکر، سجدے میں ہے تو اللہ کا ذکر، تشہد میں ہے تو اللہ کا ذکر. اور ذکر بھی سمجھ کے، سوچ کے، معنی پر غور کر کے، ترجمے کو فہم و تدبر کے ساتھ پڑھنے سے یہ ہے نماز کی روح. سمجھ کے پڑھنا یہ نماز کی روح ہے. اللہ کا ذکر کرنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے نا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈالے کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. کبھی رکوع میں ایک دفعہ کہہ لیا سبحان ربی العظیم، یا سجدے میں 3 دفعہ کہا تو بڑی جلدی جلدی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. نماز کی روح کو نہیں سمجھتے ہیں، نماز کی اصل کو نہیں سمجھتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئک ولا الہ اولئک، تذبذب کا شکار ہیں. وہ خود خلفشار میں ہیں، وہ خود ٹینشن میں ہیں، وہ خود سوچتے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک نے ایک اور مقام پر 17واں سپارہ میرے سامنے، سورت کا نام سورہ طٰہٰ ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں انی انا ربک فاخلع علیک انک بواد المقدس طویٰ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آگے سے آواز دی انی انا ربک، یہاں آگ کی جگہ پر میں تیرا رب ہوں. فاخلع علیک، اپنی جوتی اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، کیونکہ تو مقدس وادی میں داخل ہو چکا ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے. اب جو میں کہتا ہوں ذرا غور سے سن، غور سے. فَاسْتَمِعْ، سن، لِمَا يُوحَىٰ، جو میں تجھے کہہ رہا ہوں. ہاں میرے اللہ میں سن رہا ہوں. اللہ فرمائیے، اللہ فرماتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری. او موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور میں وہ اللہ ہوں جس کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اس لیے میری عبادت کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ میرا ذکر قائم کرو، اگر چاہتے ہو کہ میرے ذکر میں رہو تو اقم الصلاۃ، نماز پڑھنا، قیام میں میرا ذکر کرنا، رکوع میں میرا ذکر کرنا، سجدے میں میرا ذکر کرنا. میرا ذکر قائم کرنے کے لیے تمہیں نماز پڑھنا ہوگی. یہ پہلا پیغام موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا. تو اس لیے میرے بھائیو، نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے، نماز کی روح فہم و تدبر ہے. لیکن میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاکستان میں بہت سارے نمازی بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ نماز میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں اور اللہ ہمیں کیا کہتا ہے. بس رٹے ہوئے طوطے کی طرح الفاظ ہیں اور وہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں. ترجمے کا پتہ نہیں، مفہوم کا پتہ نہیں. نہیں، مالک نے قرآن میں اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب وہ مومن ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں، نمازوں میں دل کا حضور رکھتے ہیں،
نماز کے ترجمے پر غور کرتے ہیں، نماز کو فہم و تدبر سے پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ مومن کامیاب ہوں گے۔ اب نماز بندے نے شروع کی ہے اور سب سے پہلے کہا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میری اولاد سے، میرے کاروبار سے، میرے کام سے، میری دکان سے، میری ملازمت سے، میری گل بات سے، میرے گھر میں بیٹھنے سے، ہر چیز سے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کہتا ہے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، تو شریکوں سے پاک ہے، مالکہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ تیرے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو شراکت سے پاک ہے، تو پارٹنرشپ سے پاک ہے، یا اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے اور تو بھی کسی جیسا نہیں ہے۔ وَبِحَمْدِکَ، اور تیری تعریف ایسی ہے کہ نہ کوئی تیرے جیسا ہے نہ تو کسی جیسا ہے۔ پہلی بات یہ کہی سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، اللہ تیرا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، تعالی بلند ہے جدو کا تیری شان، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف امیدیں تجھ سے وابستہ کر رکھی ہیں، نفع اور نقصان کا مالک صرف میرا تو ہے، میرے مالکا مجھے فائدہ تو ہی دے سکتا ہے، اللہ میرے نقصان کو تو ہی دور کر سکتا ہے، میرے مالکا میں تجھے ہی اپنا سب کچھ مانتا ہوں۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک، بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں، آپ اس تھوڑی دیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے دوری ڈالی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، اللہم نکنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، میرے مالکا مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، یا اللہ سفید کپڑے کی طرح مجھے کر دے، واغسلنی بالماء والثلج والبرد، یا اللہ تو مجھے دھو دے پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، برف کے ساتھ، اللہ میرا اندر دھو دے، اللہ میرا باطن دھو دے، اللہ میرا ظاہر دھو دے، اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفاثہ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم،
الرجیم. شیطان مردود سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے چونکوں سے، اس کے وسوسوں سے میرے مالکا تو میری حفاظت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اب جناب والا اس کے بعد قرآن مجید کی ماں کی تلاوت شروع کی. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے سونے محبوبہ، قرآن تو میں نے سارا ہی تجھے عطا کیا ہے، لیکن سپیشل میں نے تجھے 7 آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ اکیلا پڑھے، چاہے وہ جماعت سے پڑھے، چاہے وہ گھر میں پڑھے، چاہے وہ نفل پڑھے، چاہے وہ تہجد پڑھے، چاہے وہ فرض پڑھے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فصلاتہ خداج 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 غیر تمام. حضور کے الفاظ سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا جو اپنی نماز میں قرآن کی ماں کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی نماز نامکمل غیر تمام، وہ پوری نہیں ہے. اس لیے سورۃ فاتحہ قرآن کی ماں ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے تھے، ایک بندہ ابو عبد الرحمن حضرت سلیمان فارسی، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ان کننا وراء الامام، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، او فارسی دل میں سورۃ فاتحہ پڑھ، کیونکہ انہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز بالکل نہیں ہوتی. اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. آدھی نماز بندہ پڑھتا ہے، جواب میں رب العالمین دیتا ہوں. بندہ کہتا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی تعریفیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. اللہ تکبر والا ہے، اللہ کو تکبر لائق ہے. اللہ اکبر. اللہ کی حمدیں، اللہ کی تعریفیں. اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الشکر الحمدللہ، سب سے اعلیٰ شکر کے کلمات ہیں الحمدللہ. اللہ اکبر. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا. بحر و بر میں ہے تو خشک و تر میں ہے تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تیری رحمت
رحمت کا ہر دم اجالا، تو نے گرتے ہوں کو سنبھالا، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نہا تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، پھول میں مثل بو پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، بحر عصیاں سے مجھ کو بچا لے، بحر عصیاں سے مجھ کو بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی غفار ہے تو ہی ستار ہے اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ اب نماز شروع کی ہے اور کہتا گیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن بڑی مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن کا معنی بڑا مہربان، الرحیم کا معنی بولیں آج میرا پتہ پروگرام کیا ہے؟ آج میرا پروگرام ہے آپ کو نماز کا ترجمہ یاد کروا کے بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور سب تعریفیں تیری ہیں، وتبارک اسمک، تیرا برکتوں والا ہے نام، وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، بس میں تیرا ہوں۔ اللہ سے عہد کر کے پھر کہتا ہے اعوذ باللہ، اللہ جس کو تو نے قرآن میں میرا دشمن گردانا ہے، سب سے پہلے میں اس کی شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، شروع ساتھ نام آپ بولیں گے تو بات بنے گی بھائی انشاءاللہ۔ بسم اللہ، شروع ساتھ نام اللہ کے، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی، رب العالمین جو رب ہے، پالنہار ہے تمام جہانوں کا، الرحمن بڑی مہربان، الرحیم بڑی رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، میرے مالکا تیری عظمت کے کیا کہنے، قیامت کے دن کا مالک صرف تو ہی ہے۔ جب بندے نے یہ کہا اللہ بڑا خوش ہوا، اللہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن بتاتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفاً، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، جبریل بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء اولیاء اتقیاء بھی کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، پھر اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، کہیں سے جواب نہیں آئے گا، پھر اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار۔
بات صحیح صرف اس کی ہے بھائی. مالک یوم الدین میں نے کہا, آپ نے کہا مالک یوم الدین, مالک ہے دن قیامت کا. ترجمہ یاد ہو جائے نا, مالک یوم الدین, قیام مالک ہے دن قیامت کا. پھر جب اتنی تعریفیں کر لی, دیکھو سوال کرنے کا انداز کیسا مالک نے سکھایا ہے. ہر صورت ایک بار نازل ہوئی ہے, لیکن قرآن کی ماں ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی ہے, ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. شانوں والی ہے, اتنی شانوں والی. کل میں حدیث میں پڑھ رہا تھا, رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے اللہ پاک نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے ہیں. اللہ پاک نے ایک سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی ہے اور ایک خواتیم و سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ نے عطا فرمائی. اللہ میرے محترم بھائیو, انشاءاللہ آج نماز کا ترجمہ یاد کریں گے. اللہ اکبر بندہ کہتا ہے, اللہ کی تعریفیں کرتا ہے اور کہتا کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن جو بڑا مہربان, الرحیم بڑا ہی رحم کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا. مالکی مالک ہے, یوم الدین قیامت کے دن کا. ایاک نعبد خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہاں میں نے آپ کو بتایا نا, نعبد مضارع کا صیغہ ہے نا. اب اردو میں نا ماضی حال اور مستقبل ہوتا ہے نا, عربی میں صرف 2 ہی ہوتے ہیں, ماضی ہوتا ہے اور مضارع ہوتا ہے. مضارع میں حال والا زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور استقبال والا بھی پایا جاتا ہے, آنے والا زمانہ بھی. اس لیے ایاک نعبد خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے. ہاں اللہ پاک جو تیری عبادت کے طریقے ہیں میں کسی غیر کے لیے نہیں ادا کروں گا. سجدہ کرنا تیرے لائق ہے, بس تیرے سامنے کروں گا. جھکنا رکوع میں تیرے لائق ہے, صرف تیرے سامنے جھکوں گا. یا اللہ چومنا صرف تیرے گھر کو ہے, اس کے علاوہ کسی قبر کو, کسی مزار کو, کسی حجر کو, کسی شجر کو بوسہ نہیں دوں گا. اللہ توفیق دے گا تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا, اور وہ بھی اس لیے دوں گا کیونکہ اس کو بوسہ اللہ کے نبی نے دیا ہے. کل میں صحیح بخاری میں حدیث پڑھا رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے, پھر پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اگر اللہ کی قسم میرے نبی نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا, کیونکہ میرا عقیدہ ہے نفع اور نقصان کا مالک کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعظیماً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اللہ تیرے لائق ہے, اللہ قربانی کرنا تیرے لائق ہے, اللہ چادر چڑھانا بیت اللہ پر یہ تیرے لائق ہے. میرے مالکا تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا. عاجزی کے وہ طریقے جو تو نے خاص اپنے لیے مقرر کیے وہ کسی غیر کے لیے ادا نہیں کروں گا. ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں وہ تقسیم نہ کر. ایاک نعبد خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور آئے. ترجمے پر غور کر کے پڑھنا بھائی. اللہ اکبر یہ نہیں, مسجد میں تو کہا ایاک نعبد وایاک نستعین, باہر گیٹ سے نکلتے ہی المدد یا رسول اللہ, یا علی مدد, المدد یا غوث اعظم دستگیر. بڑی گل ہے بھائی. وہ میں نے کل نا میرے دوست نے کلپ بھیجا ہے, وہ کہتا ہے پتہ ہے آپ کو دستگیر کیوں کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا آؤ عبد القادر تمہیں نا میں عرشوں کی سیر کرواؤں. اللہ پاک آئے آسمان دنیا پر, عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کو ساتھ لے گئے.
اب جناب والا ساتھ لے گئے، پہلا آسمان دکھایا، دوسرا دکھایا، تیسرا دکھایا، چھٹے پر پہنچے نا اللہ کا پاؤں پھسل گیا تو عبد القادر جیلانی نے اللہ کا بازو پکڑ کے نا اللہ کو تھاما۔ اس دن سے عبد القادر جیلانی کا لقب پڑ گیا ہے دستگیر۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ ایڈیاں ایڈیاں کہانیاں جوڑ دے نے نا، خدا دی قسمیں ولیٹن واسطے بھی نا کوئی موٹر چاہیے، گچھ بھی نہیں ہوندی ہے، ایڈی ایڈی کہانی جوڑ دے نے۔ اللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے۔ میں چاہتا ہوں آپ کے دل میں نماز کا ترجمہ بیٹھے، جب نماز کا ترجمہ آئے گا عقیدہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے۔ بولیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی بھائی، آپ کو بولیں، آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے آج کے جمعے میں، اس لیے بول کے ذرا ہے، ایاک نعبد، خاص تیری ہی۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ یہاں دین سیکھنے آتے ہیں، میں دین سکھانے آتا ہوں، بس ہمارا تو آنے کا یہی مقصد ہے، یہ تو کلاس روم ہے بھائی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے۔ نبی ولی اور پیر پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے۔ کہتے ہو ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں پورے قرآن 30 سپاروں کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک۔ آپ ترجمہ بولیں گے، ایاک نعبد، خاص تیری ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اب یا اللہ تیرا میرا تعلق اور رشتہ یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، کبھی کسی غیر کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ میرے مالکا میں تیرا ہوں، یہ جب کہہ دیا تو اب یا اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا رشتہ ہے۔ اب مانگ میرا بندہ جو مانگنا چاہتا ہے، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ اب میں نے اللہ سے کیا کہا، یا اللہ دنیا کا مال نہیں مانگتا، پیسہ نہیں مانگتا، کوٹھی نہیں مانگتا، میرے مالکا وہ گوہر مانگتا ہوں جو تو اپنوں کو دیا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط اللہ مجھے چلا کس پر؟ یا اللہ اس راستے پر چلا، صراط الذین، وہ راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ، اہدنا، چلا ہم کو، اہدنا، چلا ہم کو، الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر۔ اللہ اکبر، اللہ پاک قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی۔ سورہ یاسین نہیں پڑھ دے، آواز تھوڑی آئی، یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، آواز اونچی آنی چاہیے بھائی، قرآن کی آواز ہے نا۔ علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم، اللہ کہتا ہے مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، پہلی قسم کے بعد بات تو یہ ہے کہ تو رسول ہے، اور دوسری قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو سیدھی راہ پر ہے۔
ایک اور بندے کی صراط مستقیم یاد آ گئی ہے، 14واں سپارہ ہے، آخری رکوع ہے، میرا دل کرتا ہے یہ میرے دل کی آواز ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ اجتباہ وہداہ وما کان من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط اہدنا، یا اللہ ہمیں چلا، سارے بولیں اہدنا کا کیا معنی ہے؟ ہمیں چلا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر، صراط الذین، راہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ کون ہے؟ جن کا راستہ نماز میں ہر رکعت میں ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ او کائنات والو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ پاک نے اپنے انعام کیے۔ یا اللہ وہ منعم علیہ کون ہے؟ جن پر تو نے انعام کیے میرے مالکہ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من النبیین، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء اور وہ شہید ہیں، وہ صالحین اور وہ صالحین نیک لوگ ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا، اور یہ سب سے بہترین رفیق ہیں، سب سے بہترین دوست ہیں، یہ سب سے اچھی جان نشینی ہے، یہ سب سے اچھا ہم سفر ہے، یہ سب سے اچھا جان نشین ہے۔ اللہ اکبر۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیری نا المغضوب غضب ہوا علیہم جن پر، غیری کا معنی نا، غیری کا معنی نا، بولیں بولیں، غیری کا معنی نا، المغضوب غضب ہوا علیہم جن پر، ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، واو میں نہ اور، لا میں نہ، الظالین گمراہوں کا اور نہ گمراہوں کا۔ یا اللہ نہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راہ اور نہ ہی گمراہوں کا، یا اللہ مجھے ان کا راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ لو بھئی ایک دفعہ پھر سورۃ فاتحہ کو دہرائیں، سبق پڑھ لیں تاکہ یاد ہو جائے، آپ نے زبان سے بولنا ہے۔ اب دیکھو بھئی میں اکثر کہتا ہوں ہم ہر رمضان میں نا تراویاں پڑھتے ہیں، تراویاں ہیں، قرآن سنتے ہیں، کوئی بندہ بتائے ہاتھ کھڑا کر کے کہ وہ ساری زندگی تراویاں پڑھ پڑھ کے قرآن کا حافظ بن گیا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ سارا سال ہم ہر رمضان تراویاں پڑھتے ہیں، یاد کوئی نہیں قرآن ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن زبان سے بولنے سے یاد ہوتا ہے، بولنے سے ہے، سبق یاد ہوتا ہے بولنے سے، صرف سننے سے یاد نہیں ہوتا۔ اس لیے اب آج آپ نے نا میرے ساتھ بولنا ہے الحمدللہ، ترجمہ بولے نا، ترجمہ مزہ ہے نا، ظہیر الدین بابر کے مقتدی ہیں بھائی، بڑے لائق فائق لوگ ہیں۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو برکت دے، رب العالمین پالنے والا ہے، الرحمن بڑا ہی مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، ایاکا خاص تیری، نعبدو
ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے وَإِيَّاكَ اور خاص تجھ سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں اور اہدنا چلا ہم کو الصراط المستقیم سیدھی راہ پر صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوبی نہ غضب ہوا علیہم جن پر نہ غضب ہوا جن پر ولا الضالین اور نہ آمین کا معنی ہے اے اللہ دعا قبول فرما آمین کا کیا معنی ہے میں نے پڑھا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کیا پڑھنا بولو اس آمین کی وجہ سے تو ہم بدنام ہیں آمین کا معنی ہے اے اللہ دعا کو قبول فرما پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل اے میرے نبی کہہ دے اے میرے نبی قل کہہ دے ہو اللہ احد یہ پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کیسا ہے پتھر کا ہے لوہے کا ہے یا وہ سونے اور چاندی کا ہے تیرا رب کیا ہے تیرا رب کیا ہے ہمارے رب تو سامنے نظر آتے ہیں تیرا رب کیسا ہے اللہ کہتے ہیں ان کو میں اپنا میرا تعارف کروا قل ہو اللہ احد کہہ دو میرا رب وہ ہے جو اکیلا ہے جو کیا ہے اکیلا ہے اس کے لیے اکیلا ہونا لائق ہے اللہ اکبر لم یا اللہ الصمد اللہ بے پرواہ ہے نہ اس کو کسی کی عبادت کی پرواہ ہے نہ ریاضت کی پرواہ ہے نہ نبوت کی پرواہ ہے نہ اس کے گناہوں کی کسی کو پرواہ ہے نہ وہ تو ایسا بے پرواہ ہے مالک نے قرآن میں اعلان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہاں کوئی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو دبا نہیں سکتا کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے ہاں اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں ایک بندہ میرا اس نے نا 950 سال میری توحید کی بات کی تھی 950 سال کے بعد اس نے ایک بیٹے کا سوال کیا اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو جھڑک بلا دی تھی یا اللہ کیسے تو نے نبی کو جھڑک دیا اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے کہا تھا یا نوح لا تسألنی ما لیس لک بہی علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین قرآن والوں کو سمجھ آ رہی ترجمے والوں کو میری بات سمجھ آ رہی اللہ کہتا ہے اے نو ہونتے کیا ہی نا کہ میرا پتر ہے اگوں تو انہوں اے نہیں کہنا ورنہ میں تینوں نبیاں دی صف چو کڑ کے تے جاہلاں دی صف وچ کھڑا کر دیا تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ایک جنازے پر گئے ہیں اور جا کے اپنی قمیض اتاری ہے ذرا میری طرف دیکھو آپ کو بات سمجھ آئے ایسے قمیض اتاری ہے مردے کو اپنی قمیض بنوائی ہے رسول اللہ نے اپنی قمیض مردے کو پہنائی ہے مردے کا منہ کھولا ہے منہ کھول کے اپنے منہ سے تھوک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا ہے سمجھو میں قرآن سنانے لگا ہوں قرآن منہ میں نبی پاک نے اپنا لواب ڈالا ہے اور اس کو اپنی قمیض پہنائی ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم وَإِن تستغفر لہم 70 مرتاً لن یغفر اللہ لہم ترجمہ کیا ہے ان کے لیے معافی مانگ یا نہ مانگ اگر تو 70 بار بھی معافی مانگے میں اللہ نے معاف نہیں کرنا اللہ الصمد اے جے اللہ الصمد اللہ بے پرواہ اللہ بے پرواہ ہے اللہ اکبر اللہ بے پرواہ ہے اللہ اس کو کسی کی ولایت کی کوئی پرواہ نہیں اس کو کسی کی نبوت کی کوئی پرواہ نہیں
قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، میرا رب وہ ہے، لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ چار باتیں اگر کسی میں ہے تو میں بھی اس کو رب مان لیتا ہوں۔ وہ چار باتیں کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ اکیلا ہے، نمبر ایک وہ، نہ اس کی نہ ماں باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، کوئی ہے اس دنیا میں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد لم یلد، نہ وہ پیدا ہوا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کفوا احد، کوئی ایک بھی برابری کرنے والا، اس کی برابری کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آسیں اور امیدیں صرف اسی پر ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے ترجمے پر غور کرتا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، لم یلد، نہ وہ پیدا ہوا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کفوا احد، کوئی بھی برابری کرنے والا، کوئی بھی۔ اب جناب اتنی تعریفیں کر کے نیچے گیا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کر کے جب رکوع میں گیا ہے، اب اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور آہستہ زبان میں، پہلے تو اونچی بول رہا تھا، رکوع میں جا کے، توجہ کرنا بھائی، بڑی بڑی اہم بات سنانا چاہتا ہوں، رکوع میں جا کے کہتا ہے سبحان اللہ، بولو پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، عظیم کا معنی بڑا ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، پاک ہے میرا رب جو، اللہ کی عظمت بیان کی ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے۔ اب جناب ایسے بول رہا ہے کہ ساتھ والا بھی نہیں سن رہا، ادھر والا بھی نہیں سن رہا، کیونکہ وہ آہستہ زبان میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نہیں بولیں گے تو بات نہیں بنے گی بھائی، آپ بولیں بڑی مہربانی۔ پاک ہے میرا رب، ترجمہ بولے نا، جو بہت، 3 دفعہ کہا یا 10 دفعہ کہا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے۔ اب کہا ہے اس نے آہستہ، اب جب کھڑا ہوا ہے نا تو کہتا ہے سمیع اللہ، سمیع اللہ کا معنی ہے اللہ سنتا ہے، اللہ، اونچی آواز سے بولے ترجمہ، سمیع اللہ کا معنی ہے اللہ سنتا ہے، اللہ، اور پاکستان میں لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا ہے، ہاں ہاں، پاکستان میں لوگ کہتے ہیں پہلے علی اجویری کو جا کے کہو پھر اللہ سنتا ہے، اللہ نہیں سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جب تک تو رکوع میں گیا تھا نا، تیرے نال والے نے، ساتھ والے نے نہیں سنا تھا، سمیع اللہ، اونچی آواز سے بولو ترجمہ، بڑی مہربانی، عقیدہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا عقیدہ عجیب ہے، میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں زندہ اللہ نہیں سنتا، اور جس کے اوپر منو مٹی پڑی ہوئی ہے نا، مرا ہوا، وہ سنتا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اور وہ جو مٹی کے اندر ہے، کوئی عقل کو کامل ہے، مردوں کو پکارتے ہو، اور کوئی سمجھ کو لوگ کام لو، خدا دے بندے ہو، زندہ ہو تے زندہ رب نو، زندہ رب کو پکارو۔ اب میری بات سنو، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے فوت ہوئے، آج بھی جو نیک بندے فوت ہو رہے ہیں، جب ان کو غسل دیا جاتا ہے ان کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ منو دسو کوئی زندہ بندہ اپنے کپڑے لان دیندا ہے؟ نہیں سمجھ آئی شاید، کپڑے لان دیندا، شلوار لان دیندا ہے؟ یار کیا بات ہے۔ اب جناب
اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اے میرے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک اور بڑا انداز سمجھانے کا کیا ہے۔ یہ میرے سامنے 22واں سپارہ ہے اور سپارے کا 22واں سپارہ ہے اور سورت کا نام سورہ فاتر ہے۔ یہ آیت کا نمبر 22 ہے۔ میرے محترم بھائیو یہ اللہ پاک کا قرآن ہے، ذرا غور سے دیکھنا، یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر توجہ کرنا، یہ ترجمہ پتہ کس کا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، اس لیے آپ نے یہ ترجمے پر غور کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ وما ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جس طرح اندھا اور سجاکھا برابر نہیں، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، وما انت بمسمع من فی القبور، وما انت ترجمہ کروں، لفظی ترجمہ، وما انت اور نہیں ہو تم، بمسمع سنا سکتے، من فی القبور جو کہاں چلے گئے ہیں، جو قبروں میں چلے گئے ہیں، اے میرے محبوب تم بھی ان کو دیکھو قرآن ہے، خود جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، سورہ فاتر ہے، 22واں سپارہ ہے، آیت کا نمبر 22 ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، جب بندے نے سر رکوع سے اٹھایا اور اٹھا کر عقیدہ بیان کیا اپنا، اور عقیدہ یہ بیان کیا سمیع اللہ سنتا ہے، کرو ترجمہ، سمیع اللہ کا کیا معنی ہے؟ پھر بولو، میرے دل کو سکون مل رہا ہے کیونکہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ سننے والا ہے، البصیر دیکھنے والا ہے۔ اس لیے ہم نے نماز میں جب رکوع گئے تو رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، آہستہ کہا، آہستہ کہہ کے میں اٹھا اور میں نے کہا سمیع اللہ سنتا ہے۔ پھر بولو، اللہ سنتا ہے، لمن حمیدہ، جو اس کی تعریف کرتا ہے، جو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، سمیع اللہ سنتا ہے۔ ربنا لک الحمد، میں نے کہا ربا تیری ہی تعریفیں ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بندے نے یہی الفاظ بولے، سرکار نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، یہ رکوع کے بعد کس نے یہ الفاظ اونچی آواز سے بولے ہیں؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے بولے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے 36 فرشتے دیکھے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے، وہ آسمان دنیا سے ان کلمات بابرکت کو اٹھا کے اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ربنا لک الحمد، اے رب تیری ہی تعریفیں ہیں، ربنا لک الحمد، اے رب تیری ہی، حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریفیں، حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریفیں، حمدن کثیرن طیبن پاک، طیبن مبارکن برکت والی، مبارکن برکت والی، فیہ اس میں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن تعریفیں بہت زیادہ، تعریفیں حمدن کثیرن طیبن
پاک مبارکن برکت والی مبارکن. تو بھئی اتنا ہو گیا میرا ہے, اس کو کلوز کر لیں, اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے چلیں گے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا. لو بھئی ایسے کیا, اللہ اکبر سبحانک اللہم. 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کو سبق یاد کروا رہا ہوں یار, ایسے تو نہیں نا, پھر مزہ نہیں نا آتا. ایسے نہیں نا, آپ ترجمہ بولیں, میں عربی بولوں گا, آپ ترجمہ بولیں گے. ہیں سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, تو شریکوں سے پاک ہے, تو عیبوں سے, وبحمدک, تیری تعریفیں ہیں اللہ, نہ تیرے جیسا اس دنیا میں کوئی ہے اور نہ تو کسی جیسا ہے. نہ, یہ سب سے پہلے ہم نے یہی کلمہ کہا ہے, اللہ تیرے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور نہ تو کسی کے جیسا ہے. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, وبحمدک, ساتھ تیری تعریف کے, وبحمدک, وتبارک اسمک, بابرکت ہے تیرا نام, وتعالی جدک, بلند ہے. بولو بولو بولو, اے پاسا بولدا ہے, اے تھوڑا ٹھلا ٹھلا ہے, تھوڑی مہربانی تسی بھی اچھی بولو. وتبارک اسمک, بابرکت ہے تیرا نام, وتعالی جدک, بلند ہے تیری شان, ولا الہ غیرک. یہ میرا مسئلہ نہیں, ہم سب کا یہ مسئلہ ہے بھائی. نماز تو ہم نے پڑھنی ہے نا, نماز کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہونی نا. نماز جو نہیں نا پڑھتا وہ تو فارغ ہے, وہ سمجھ لے وہ پکا جہنمی ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے آج جہنم میں کیوں گئے ہو, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اس لیے نماز نہیں چھوڑنی. بولو انشاءاللہ. میرے کسی مقتدی نے یا کسی عورت نے یا مرد نے زندگی بھر نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب پھر اللہ سے کہنا کیا ہے, وتبارک اسمک, وتعالی جدک, بلند ہے تیری شان, ولا الہ غیرک, تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے. اعوذ باللہ, میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. بسم اللہ, شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے, الرحمن, جو بڑا مہربان, الرحیم. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, رب العالمین, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, الرحمن, بڑا مہربان, بڑا مہربان, الرحیم. گئی نہیں بول رہے, اگلے جمعے بول لے آج, پر اگلے جمعے سورۃ فاتحہ نہیں ہے, ہوں نہیں بولو میرے پراؤ. مالکی, کوئی زبان چپ نہ رہے. مالکی, مالک ہے, یوم الدین, قیامت کا دن کا, ایاکا, خاص تیری, نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آپ نے میرا دل ٹھار دیا, خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اہدنا, ہمیں چلا, الصراط المستقیم, سیدھی راہ پر, صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم, نہ جن پر غضب ہوا تیرا, ولا الضالین, اور نہ گمراہوں کا. آمین. اے اللہ میری دعا قبول فرما. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ, اللہ الصمد, اللہ بے پرواہ ہے, لم یلد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا, ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس دنیا میں اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے, پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے, پاک ہے میرا رب. سمیع اللہ, میں پورا زور لایا اس لفظ اتے, اے گل تے پکی کرنی ہے نا کہ اللہ سنتا ہے. پاکستان اور ہندوستان والے کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا ہے, اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے, اللہ کہتا ہے سمیع اللہ.
اللہ سنتا ہے لمن حمیدہ جو اس کی تعریف کرتا ہے. ربنا لک الحمد اے رب تیری ہی تعریفیں ہیں. حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریفیں. طیبن پاک مبارکن برکت والی. فیہ اس میں. اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے 12:15 بجے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.